میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے تو سب سے پہلی مجلس جس میں نے شرکت کی حضرت کے بیان میں، سب سے پہلا بیان، تو حضرت جو ہے وہ گھٹنے میں تکلیف تھی، تو ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت بیٹھے، اور ٹیک لگا کر بیٹھے اور دو زانو بیٹھ گئے حضرت۔ ادب کا تقاضا یہی تھا۔ ان کے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، تو جب بھی حضرت کو ہم نے دیکھا تو حضرت کو کبھی بھی چار زانو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ دو زانو، اپنے مریدوں کے سامنے بھی دو زانو، التحیات کی پوزیشن ہی میں بیٹھتے تھے، مجلس میں بھی دو زانو۔ تو حضرت جو ہے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نیچے بیٹھ گئے بیان میں، ممبر پر نہیں بیٹھے، کرسی پر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھ گئے اور دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، مگر حضرت کی طبیعت بھی بھاری تھی، گھٹنوں میں درد تھا، بیماری تھی، تو 15-20 منٹ تک تو حضرت نے اس حالت میں بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ حضرت رک گئے بیان کے دوران، اور رک گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے، اور پھر جو ہے حضرت نے اپنا پاؤں کھڑا کیا، دایاں پاؤں، اور حضرت فرمانے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں معذور ہوں، معذور، شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اجازت ہو تو میں اپنا یہ پاؤں تمہاری طرف ذرا پھیلا دوں، معاف کر دیجئے مجھے، میں شرمندہ ہوں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ بار بار وہ اس جملے کو دہرانا، اور اس کا طبیعت پر ایسا اثر ہو رہا تھا اس وقت کہ یہ تو مخدوم ہے، اس وقت سب ان کی مجلس سے استفادے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ادب آج کل جو ہے لوگ بہت زیادہ بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑے آدمی کو توڑ دینے کو کمال سمجھتے ہیں، یہ کمال نہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ دین میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے امام، پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تین جو ہے وہ بڑے بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے، عوام کو بھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی، مگر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کا جو مقام بعد میں ہوا اور ان کا جو علم پھیلا، وہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں پھیلا، حالانکہ تینوں جو ہے تقریباً برابر درجے کے۔ تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خطبات میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہ تین ہونہار شاگرد تھے اور بہت ماشاءاللہ ان میں سے یہ دو بہت آگے چلے گئے، وہ پیچھے رہ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو بتلانے سے گریز کیا، مگر جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی۔ سوچئے میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ شراب، زنا، گستاخی، استاد سے لڑنا، استاد کو گالی دینا، چوری کرنا، نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں، بڑی بڑی کوئی بات ہے، چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی بات کہ انگلینڈ اور یورپ میں رہنے والے نوجوانوں کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اچھا اس سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ عجیب بات ہے، مگر پہنچتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چل رہا تھا تو چلتے چلتے ظفر کے گھر کے قریب سے گزرا، اور ظفر اس وقت اپنے گھر کے سامنے چبوترا تھا، اونچی جگہ، اس کے اوپر بیٹھ کر کتاب دیکھ رہے تھے۔ تو کتاب دیکھ رہے تھے تو کتاب دیکھتے دیکھتے انہوں نے یوں کر کے جب سر اٹھایا تو میں بالکل سامنے تھا، دور مگر سامنے، تو ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا، مگر آئی کانٹیکٹ میں مجھے تو پتا چلا کہ ظفر مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ظفر کو دیکھ رہا ہوں، مگر ظفر کو یہ خیال آیا کہ امام ابو حنیفہ نے مجھے نہیں دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ میرے استاد نے مجھے ان کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ امام ظفر کو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ سامنے والا آدمی دیکھ لیتا ہے مگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھا، تو ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں جیسے کہ ہم پریٹینڈ کریں کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر جب وہ ملاقات کرتے کہ اچھا آپ کہاں سے نکل آئے ابھی، تو وہ آدمی دل میں ہنستا ہے کہ تم نے تو مجھے دیکھا تھا اور خامخواہ ایسا کر رہے ہیں۔
تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کتاب دیکھ رہے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے. اور اس زمانے کے لوگ جب کتاب دیکھتے تھے تو ان کو کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. تو میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ امام ظفر نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر نیچے دیکھنے لگ گئے اور پریٹینڈ کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو کسی آرام میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں تو نہیں تھے، پڑھنے میں تھے. تو دل میں خیال یہی آیا ہوگا کہ میں اگر اپنے استاد کی طرف دیکھوں گا تو مجھے ڈسٹرب ہوگا اور علم میں خلل واقع ہوگا، حصول علم میں. یعنی ایک اچھی نیت تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اگنور کیا اور کتاب میں یوں کر کے دیکھنے لگ گئی اور میں وہاں سے چلتے 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 ان کے چبوترے کے پاس سے گزر گیا، مگر انہوں نے اٹھ کر کے مجھے سلام نہیں کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں. ایک ایوریج آدمی بھی گزرے تو آدمی دیکھتا ہے السلام علیکم خیریت. میں استاد تھا ان کا، انہوں نے توجہ نہیں کی. تو کہا توجہ نہیں کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں گزر رہا ہوں. تو میرے دل میں اس کا صدمہ ہوا، صدمہ، دل میں دکھ ہوا. تو کہتے کہ یہ جو مجھے دکھ ہوا، بس پوری زندگی میں ظفر کی طرف سے اتنی ہی مجھے تکلیف پہنچی ہے. بس اس دکھ کی وجہ سے اللہ نے ظفر کو علمی خدمت سے محروم کر دیا اور اس کا وہ مقام نہیں ہوا جو ابو یوسف اور محمد کا ہوا رحمہم اللہ تعالی. تو بھائی ادب بہت ضروری چیز ہے، اس کی طرف تو ہر ایک کے ساتھ، صرف اپنے شیخ اپنے استاد کے ساتھ نہیں، کتابوں کا بھی ادب کرو، قرآن مجید کا ادب کرو، گھر میں جو دین کی چیزیں ہیں اس کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑے بھائی کا ادب کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ بمنزلہ باپ کے ہے، باپ کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ کہ بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ باپ کی طرح شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے اور چھوٹے بھائیوں کو بڑے کے ساتھ باپ کی طرح رہنا چاہیے. تو ہر چیز کا بھائی ادب کرو، قبلے کا ادب، شاعر اسلام کا ادب. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.